واقعات کربلا کا آغاز۔ عمر ابن سعد 3 محرم کو کربلا پہنچا اور امام حسین علیہ السلام کی خیمہ گاہ سے ایک منزل کے فاصلے پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ کی ضروری انتظام سے فارغ ہو چکا تو اس نے عمرہ ابن قیس کو بلا کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجنا چاہا، مگر اس نے انکار کیا۔ چونکہ تمام اشراف کوفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج کر بلایا تھا، اس لیے پسر سعد جس شخص سے بھی امام علیہ السلام کے پاس جانے کو کہتا تھا وہی منہ چھپاتا تھا۔ بہزار مشکل کثیر ابن عبداللہ شبی تیار ہوا اور عمر سعد سے کہنے لگا، میں جاتا ہوں اور اگر تو حکم دے تو ان کا سر کاٹ لاؤں۔ یہ کہہ کر کثیر امام کی خیمگاہ کی طرف چلا اور ابو سمامہ سداوی نے اس کو آتا دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کثیر ابن عبداللہ جو تمام کوفیوں میں سب سے زیادہ ظالم اور فسادی ہے، آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے۔ یہ عرض کر کے ابو سمامہ سداوی باہر آ گئے اور کثیر سے کہنے لگے، اگر تیرا ارادہ حضرت امام حسین کی خدمت میں جانے کا ہے تو اپنے ہتھیار کھول کر یہاں رکھ دے۔ اس نے کہا، میں اپنے ہتھیار نہ کھولوں گا، اگر حسین میری بات سننا چاہیں گے تو میں عمر ابن سعد کا پیغام پہنچا دوں گا، ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ ابو سمامہ نے کہا، میں تیری تلوار لیے لیتا ہوں، تو خدمت امام میں جا کر پیغام کو پہنچا دے، کیونکہ تو جس طبیعت کا آدمی ہے میں خوب پہچانتا ہوں۔ کثیر ابن عبداللہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور ابو سمامہ سے دیر تک کج بحثی کرتا رہا، مگر اس سچے جانثار اور عاشق حسین نے بغیر ہتھیار رکھے اس شریر کو اندر نہ جانے دیا۔ آخرکار کثیر مجبور ہو کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد عمر ابن سعد نے قرہ ابن قیس حنظلی کو بلایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ جب وہ خیمہ اقدس کے قریب پہنچا تو زہیر ابن قین نے روک کر پوچھا، تیرے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ عمر ابن سعد کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ زہیر نے کہا، اچھا اپنے ہتھیار کھول کر رکھ دو۔ قرہ نے فوراً ہتھیار رکھ دیے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں بکمال انکسار آداب بجا لایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ اس نے کہا، حضور اس طرف کیسے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا، کوفے والوں نے مجھے بلایا، اس لیے میں نے ان کی دعوت قبول کی۔ اب اگر میری نسبت ان کی رائے مختلف ہے اور میرے آنے کو اچھا نہیں سمجھتے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ قرآن نے کہا، افسوس ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو خط پر خط بھیج کر بلایا تھا اب وہی ابن زیاد کے ہوا خواہوں میں ہیں، خدا ان پر لعنت کرے۔ یہ کہہ کر قرآن نے وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا تو اصحاب نے اس سے کہا، نہایت افسوس کی بات ہے کہ خدمت امام میں حاضر ہو کر پھر واپس جانا چاہتا ہے۔ یہیں رہ جا اور فرزند رسول کی نصرت کر، تو نے انہی لوگوں کی بدولت دولت اسلام حاصل کیا ہے۔ قرآن نے کہا، وہ کون احمق ہوگا جو دوزخ کو بہشت پر ترجیح دے گا؟ مگر بات یہ ہے کہ میں قاصد ہوں، میرا فرض ہے کہ میں عمر ابن سعد کے سوال کا جواب اسے پہنچا دوں، اس کے بعد مجھے اپنے معاملے کا پورا اختیار حاصل ہوگا۔